بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ نہیں آگے چلنے نہیں ہو رہا مجھے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، دین پہنچایا صحابہ نے، دین ہم تک پہنچایا صحابہ نے۔ صحابہ کو نکالو تو دین کی اصلیت کی سند نہیں لا سکتے ہو۔ دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، آذان پہنچانے والے صحابہ ہیں، ارے قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد زاہد صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ۔ دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دین کے ستون ہیں، بنیاد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور دین انہوں نے لیا اور ہم تک پہنچایا۔ ان کو اگر بیچ سے ہٹا دیا جائے تو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے، دین کی باتیں ثابت ہونا مشکل ہو جائے۔ اس لیے شروع سے دین کے مخالفین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے انجینئر مرزا علی صاحب جو پڑوس ملک کے ہیں، اور ان کے فالورز جو قرآن و حدیث کو اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے۔ ماہرین جو ہوتے ہیں، جو علماء دین ہوتے ہیں، جید علماء ہوتے ہیں، وہ عربی زبان سے، اس کی لغت سے، اس کے محاورات سے، اس کے بول چال سے واقف ہوتے ہیں، پھر اس کا مفہوم و تفہیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں محاورتاً کوئی بات کہی گئی اور مرزا علی صاحب نے اس کو پھیلایا، اس کے فالورز پھر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بکواس بکنے لگے۔ اس کال ریکارڈنگ میں آپ دیکھیں گے کہ بھائی اظہر دیوبندی نے ان کا قلع قمع کیا اور ان کو اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھایا۔ اس پر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے اور اپنے طرف سے من گھڑت باتیں بتائے جا رہے، اور جب ان سے مطالبہ کیا تو آج تک وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ آئیے ریکارڈنگ سنیں اور اب اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے کہ ایسے لوگوں سے لوگ بچیں جو صحابہ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے اس مشن میں ساتھی بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیا تیرے کو کہ تو نے جو حدیث پیش کی اس سے بات کر لے میرے سے۔ تو چل ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے، عزت سے بات کرنی ہے نا، عزت سے بات کرنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب سن، اب 2 منٹ تو بولے گا، 2 منٹ میں بولوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، حدیث اعتراض کر، ٹھیک ہے، شروع حدیث پڑھ کے اعتراض کرنا۔ سننا، ہاں بول۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ ابن ابی سفیان کو بلا کر لاؤ۔ تو میں دوڑ کے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، بعد میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، بعد میں آتا ہوں، یہ انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ الفاظ ہیں۔ یہ ہاں بعد میں آتا ہوں، یہ کس نے جواب دیا؟ یا انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا میں کھانا کھاتا ہوں، یہ حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ نہیں، کھانا کھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کیوں کہہ رہا ہے؟ حدیث پڑھنا صرف، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ کیوں حدیث میں جاتی کر رہا ہے؟ مطلب کیوں بتا دینا، ٹھیک ہے؟ حدیث مطلب کیوں نکال رہا ہے اپنی طرف سے؟ حدیث پڑھ صرف۔ ٹھیک ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں پڑھ دے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، پھر وہ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ انہیں بھیجا تو بھی معاویہ ابن ابی سفیان کھانا کھا رہے تھے۔ تیسری بار بھی معاویہ ابن ابی سفیان کھانا کھا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے۔ اور اس کے بعد یہ تھوڑا انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں اتنی یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم۔ مسلم 622 ہاں ٹھیک۔ اب اس پہ اعتراض کیا ہے تمہارا؟ اس میں اعتراض یہ بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بددعا دی اس کے لیے آپ جنت کیسے فٹ کر رہے ہو؟ تم کیا مانتے ہو؟ چلیے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اب تمہاری ٹرن ہو گئی نا، اب میں بولوں گا۔ ایک منٹ رک تو صحیح، پہلے بات بتاؤ، تم کو لے کر کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جنتی؟ تمہاری ٹرن ہو گئی نا،
आप ये हदीस देखो, अभी अपनी बात जो है ना इस हदीस पे है, तो ये हदीस हो गई तुम्हारी बोल के भाई। अब इस हदीस का प्रूफ करना क्या, जब तुम्हारा अकीदा क्लियर नहीं है, अकीदा क्या मानते हो? अब मैं जवाब दे रहा हूँ ना इस हदीस का। चलो ठीक अभी है। तुम्हारी बात हो गई ना, अभी तुमने मुझे सुनना है, ठीक है? हाँ ठीक। इस हदीस को सेम हदीस है, ठीक है, सेम हदीस को मुस्नद इब्ने अबी दाऊद अत्तियालसी रहमहुल्लाह की इस किताब के अंदर, जो मुस्नद अबी दाऊद अत्तियालसी है, इसके अंदर उन्होंने 3 रावियों की सनद के साथ नकल करा है। जो मुस्लिम के अंदर हदीस है, सेम हदीस को 3 ही रावियों के वास्ते, क्योंकि ये इमाम जो है, ये इमाम मुस्लिम के पहले के इमाम मुस्लिम जब पैदा हुए तो उसी साल इनका इंतकाल हुआ, ये वफात पा गए, ठीक है। तो अबी दाऊद अत्तियालसी रहमतुल्लाह अलैह, तो इन्होंने सेम हदीस नकल की सही सनद के साथ और सेम अल्फाज के साथ। इसके बाद इब्ने जाफर एक मुहद्दिस है, बहुत बड़े जलील कदर, इनके बारे में हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये अल इमाम वल मुहद्दिस और इब्ने मुहद्दिस, ये इमाम भी है, मुहद्दिस भी है। और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन पूरा बता रहा हूँ ना मैं, अपनी टर्न में मत बोलो, मैं अपना बोल रहा हूँ ना। तो इन्होंने फरमाया कि ये हदीस से जो है अलमाना वल हदीस वल्लाहु आलम, इस हदीस का जो माना है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन माना ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस उन्होंने नकल की और फरमाया कि हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जो मोमिन यानी मरने से पहले जो मोमिन जितना ज्यादा भूखा रहेगा, मरने के बाद उसका पेट उतना ज्यादा भरा जाएगा। और इसका माना ये है कि ये जो अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, ये अल्फाज का माना है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पेट भूखा रहने का मतलब है कि आखिरत में उनका पेट ज्यादा भरा रहेगा। ये हदीस का जो माना है, ये इब्ने जाफर जो इब्ने अबी दाऊद अत्तियालसी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से जिन्होंने ये नुस्खा नकल किया है, इन्होंने इसका माना ये बताया है कि ये दुआ के माना में है। सुनो, ये दुआ के माना में है, ठीक? नहीं, मेरे को प्रूफ तो दो इसका। बिल्कुल मैं स्कैन निकाल के दूंगा आपको। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस हदीस का दूसरा कोई माना, जो आप जैसे कि बद्दुआ कह रहे हैं, मैं तो एक इमाम पेश कर दिया आपके सामने, और वो भी 2री या 3री सदी हिजरी के। आप मुझे एक इमाम दिखाए जिन्होंने इसका माना बद्दुआ से किया हो कि ये बद्दुआ थी। पेट भरना है ना भरना, इसका ताल्लुक दुआ से है या बद्दुआ से, इसके माना में मैंने एक मुहद्दिस पेश किया। आप इनके मुकाबले में एक मुहद्दिस पेश चलो ठीक है। बात कर ली आपने? हाँ, हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, चलो ये हदीस में मानता हूँ कि उसका पेट आखिरत में ज्यादा भरा रहेगा, ठीक है, लेकिन ये चीज आप मुझे बताओ जो दुनिया में है, उसका पेट 12 दफा खाने के बाद, जिंदगी में 12 दफा खाने के बाद, पेट पूरे दिन में 12 दिन वो खाता रहता है, इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता, पूरी जिंदगी जो है वो उसका पेट इतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मुआविया इब्न अबी सुफियान पहले वो थे मुखातिब जो पेट कर खुतबा दिया करते थे, ठीक है, तो ये इसकी वजह से जो है उनका पेट इतना ज्यादा भार आ गया तो उनसे खड़ा रहा जाता नहीं था। ये सारी मनगढ़ंत रिवायतें, ठीक है। अच्छा, मनगढ़ंत रिवायतें हो गई, लेकिन जो मैंने पहले कही है, मनगढ़ंत हो गई भाई, सही सनद से साबित। इसको एक मिनट वो जो सही सनद, मेरे को बोलने दो ना, अब मेरे को बोलने दो। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये जो हदीस पे आपने जो हदीस पेश की थी, जिसपे जो एतराज था आपका कि ये बद्दुआ है, वो एतराज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया। आपको मिल गया वो जवाब, या उस पर कुछ बात है मजीद? बात कर रहा हूँ ना मैं, बात तो करने दो, बात कर रहा हूँ ना। नहीं, उस पर कोई एतराज है तो बोलो ना, फिर दूसरी हदीस पे बात नहीं जाएंगे। वही एतराज तो मैं कर रहा हूँ, वही एतराज में कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। चलो ठीक है, आप एक काम करो, अपन रिवायतों को हटा दे, लॉजिकली देखो। एक इंसान लॉजिक नहीं भाई, हदीस लॉजिकल इस्लाम है, हमें जो लॉजिक सिखाता है। नहीं, आपका लॉजिक मेरा लॉजिक, देखो आप अपना लॉजिक लगाओगे, मैं मेरा। चलो अपने को मैं एक बात बोल देता हूँ, उसको सही या गलत कह देना बस, ठीक। ये बताओ कि एक इंसान है जो कि पूरी जिंदगी उसका कभी पेट नहीं भरा, वो कितना ही खा ले उसका पेट इतना ज्यादा बढ़ गया, तो ये उसके लिए दुनिया में एक अच्छी चीज है? दुनिया के अंदर बताओ, दुनिया के अंदर अच्छी चीज है? मतलब बात को मुकम्मल रखो, मेरे को समझ में नहीं आपकी बात। आखिरत में आपने जो कहा कि आखिरत में उसका पेट उतना ही ज्यादा भरेगा, चलो आखिरत को हमने मान लिया, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन जो दुनिया के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान 12 दफा खाना खाए दिन में, इतनी बारी रिवायतों में आता है, और उसका पेट इतना ज्यादा बढ़ जाए, उसकी भूख कभी मिटे ही नहीं, तो ये दुनिया में उसके लिए अच्छी चीज होगी क्या? ये तो बिल्कुल गलत चीज है।
لیکن غلط چیز ہے نا، غلط چیز ہے نا، اس لیے ابھی میں آپ سنیے تو صحیح، میں اپنی پوری بات نہیں میری تو بات تو ختم ہونے دو، میں نے آپ کی بات سنی تھی اطمینان سے، ابو حمزہ تابعی وہی جنہوں نے اس صحیح مسلم کی حدیث کو روایت کیا نا، وہی کہتے ہیں معاویہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا اس کے بعد، اللہ کے رسول کی بد دعا کے بعد. بس تو میرے بھائی یہ تو دنیا میں ہو رہی ہے نا بد دعا، آخرت میں تو اپنے اندام تک پہنچ چکا. جی بولیے. ہو گیا نا، آپ نے ابو حمزہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، اب وہ حوالہ آپ تو ایک مجھے دیں گے، اور دوسری بات یہ اگرچہ یہ چیز ثابت بھی ہے کہ حضرت معاویہ کا اگر پیٹ نہیں بھرا یہ آپ کہتے ہیں، تو یہ جو آپ کا کہنا ہے اس کے اندر پیٹ نہیں بھرنے کا ذکر ہے، تو اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ایک محدث سے، عظیم الشان محدث سے، کہ انہوں نے اس کا معنی لیا ہے کہ یہ رحمت کے معنی میں ہے. ایک بات بتاؤ اس حدیث کا میرا جواب ہو گیا. اب اگر آپ کو مزید اس حدیث پہ کوئی بات کرنی ہے تو کرو، نہیں تو اگلی بات اسی حدیث پہ بات کر رہا ہوں، اسی حدیث پہ بات کر رہا ہوں. میں کسی کو بد دعا دے دوں کہ تیرا پیٹ اللہ کبھی نہیں بھرے، اللہ تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے، تو کیا یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آخرت میں خوب اس کا پیٹ بھرے، لیکن دنیا میں بیچارہ اس کا معنی کر دیا نا محدث میں. بھائی محدث نے کہاں معنی کیا، دکھائیے آپ. میں نے آپ کو کہا نا ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. ہاں تو دکھاؤ میرے بھائی، دکھاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو اسکین دوں گا میں. اور یہ کون سی حدیث کی کتاب میں؟ مسند ابی داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ابو داؤد ابو طیالسی الطیالسی. ہاں، اور 3 راویوں کی سنت بھیجیے ذرا مجھے اس کی سند کے ساتھ. 3 راوی. اور دوسری چیز سنو، میں یہ حدیث دوں گا آپ کو، لیکن آپ نے جو کہا نا کہ پیٹ باہر آ گیا تھا، 12 دفعہ کھانا کھاتے تھے اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہ حدیث آپ مجھے دیں گے. یہ حدیث میں تمہیں بھیجوں؟ ہاں ابھی بھیجو. ابھی نمبر میرے کو دھیان نہیں ہے، دینا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. تم رات تک کبھی بھی بھیجو، پھر رات میں بات کروں گا آگے. ٹھیک ہے. چلو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہنے والا لعنت کا مستحق ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہو تو تم کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. سید کونین تیرے، سید کونین تیرے، جان ساروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت